اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اب آگئے وہ حج کی، حج کے احکام آئیں گے، تمہید بن گئی، لڑائی کی اجازت دے دی گئی، ہاتھ کھول دیے گئے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اور حج اور عمرے کی تکمیل کرو، حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ. لیکن اگر تم گر جاؤ، تمہیں کوئی رکاوٹ آ جائے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو قربانی کا جو جانور میسر آئے اس کی قربانی کر دو. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا. اس کی تفصیل سورہ فتح میں آئے گی. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ. اور اپنے سروں کو نہ مڑاؤ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے اس کو سر منانا پڑ جائے، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ او صدقۃ او نسک. تو اس کے ذمے بطور فدیہ روزے رکھنا، صدقہ دینا یا قربانی کرنا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ. پھر جب تمہیں اطمینان نصیب ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. تو جو کوئی فائدہ اٹھائے تم میں سے عمرے کا حج سے پہلے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس کے ذمے قربانی کا جانور ہے جو بھی میسر آئے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ. جسے میسر نہ ہو، یعنی جس کی استطاعت نہ ہو یا قربانی کا جانور کسی طرح حاصل نہ کر سکے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ. تو اس کے ذمے 3 روزے ہیں ایام حج کے دوران، وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے ہیں جب وہ واپس آئے. تِلْكَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 ہو گئے. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ حج تمتع کا ذکر ہو رہا ہے. جو عام ہم پاکستانی لوگ جو باہر جانے والے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں کہ پہلے جاتے ہی وہ عمرہ کر لیتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر وہ 8 تاریخ کو حج کے لیے احرام باندھتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک قربانی کرتے ہیں حج کے ساتھ. تو یہ فیسلٹی کس کے لیے ہے؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. تو یہ ایڈوانٹیج یہ کس کے لیے ہے فیسلٹی؟ کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے گرد و نواح میں نہ رہتے ہوں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے. الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں. فمن فرض فیہن الحج. تو جو کوئی ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو نہ تو وہ عورتوں سے بے حجاب ہو، یعنی ہر وہ چیز کے جنسی تعلق سے متعلق ہو وہ سب رفث کے تحت آتی ہے. یعنی احرام کے اندر اشارتاً بھی اس کا کوئی تذکرہ جائز نہیں ہے. ولا فسوق، اور نافرمانی گناہ، ولا جدالہ، اور لڑائی جھگڑا جائز نہیں ہے حج کے دوران یعنی احرام کے اندر. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اور جو بھی تم بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا. وتزودوا، اور زاد راہ ساتھ لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوی، یقیناً سب سے اچھا زاد راہ خدا خوفی ہے. واتقون یا اولی الالباب، اے ہوش مندو مجھ سے ڈرا کرو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم حج کے سفر میں اللہ کا فضل بھی تلاش کرو، کوئی ساتھ بزنس بھی کر لو، یہاں سے کوئی چیز لے جاؤ
اور وہاں بیچ دو، اور وہاں سے کوئی چیز خرید کے لے آؤ اور یہاں آ کے بیچ دو، دونوں جائز ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد کرو جیسے تمہیں ڈائریکٹ کیا گیا ہے، جیسے اس نے تمہیں ڈائریکٹ کیا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے قبل تم بھٹکے ہوئے تھے۔ قریش یہ سمجھتے ہوئے کہ عرفات حرم کی حدود سے باہر ہے، تو وہ حج کے لیے عرفات نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ عرفات کی حدود سے باہر ہی ٹھہرتے تھے اور وہیں سے واپس آ جاتے تھے۔ اس کی یہاں اصلاح کی جا رہی ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر لوٹو، واپس چلو جہاں سے سب لوگ واپس آتے ہیں، واستغفروا اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے مناسک ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اب یہ منا کے اندر قیام ہو گیا آگے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے تمام مناسک ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں کہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے، یعنی حج کے موقع پر بھی پہنچ کر وہ ساری دنیا ہی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ میرا فلاں بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے، اور فلاں کاروبار جو ہے وہ ایسا ہو جائے، اور فلاں بچے کا رشتہ ہو جائے، یہ سب دنیا ہی کی دعائیں، یہ سب بھی کرنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے سب کچھ مانگنا ہے، لیکن اصل مطلوب آخرت ہونی چاہیے۔ دنیا کے کام تو ہو ہی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں لے جائے، وہاں حاضری نصیب ہو، اور پھر انسان وقت ضائع کر دے اور اپنی بخشش کی دعا مانگے بغیر واپس آ جائے، یہ بڑی معرومی کی بات ہے۔ تو لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر۔ نوٹ کیجئے گا جو پہلی دعا ہے اس میں حسنہ کا لفظ نہیں ہے، ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے۔ حسنہ نیکی کو کہتے ہیں جس کی جمع حسنات ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی کی توفیق دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا کر، اور آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کی کمائی میں سے حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ فمن تعجل فی یومین، اور پھر جو جلدی چلا گیا یعنی 2 ہی دن کے بعد، اب یہ ذکر ہے منا میں قیام کا، جو 12 ذی الحج کو 2 دن ٹھہر کر واپس آ گیا تو بھی کوئی حرج نہیں، اور جس نے 13 ذی الحج کو بھی وہاں قیام کیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے فمن تعجل فی یومین، اور جو 2 ہی دن میں چلا گیا واپس، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور جس نے تاخیر کی یعنی 13 ذی الحج کو بھی ٹھہرا منا میں، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقا، دونوں کے لیے شرط کیا ہے؟ دل میں خوف خدا ہو، کوئی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں تو 13 کو بھی وہاں ٹھہرا جہاں کوئی بھی نہیں تھا، نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ 12ویں کو واپس آ جائے 12 ذی الحج کو تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور 13 ذی الحج کو واپس آئے تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور یاد رکھو کہ تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ بڑی عجیب آیت ہے. اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کی گفتگو لوگوں کو بہت امپریس کرتی ہے. یعنی جب وہ فلور آف دی ہاؤس پر بول رہے ہوں گے، قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں خطاب فرما رہے ہوں گے، تو معلوم ہوگا کہ ان جیسا خدا ترس انسان، ان جیسا انسان دوست شاید کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کی بات دنیاوی زندگی میں بہت امپریس کرتی ہے آپ کو. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنی باتوں پر اللہ کی قسمیں کھا رہا ہوتا ہے، اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بڑا جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ واپس آتا ہے یعنی اپنے علاقے میں جاتا ہے، سعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تو زمین پر دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور نسل کو برباد کرتے ہیں. یعنی کوئی صرف اس لیے کہ اس کا کوئی ہاری یا اس کے گاؤں کا کوئی غریب آدمی اس کے سامنے بولا تھا، وہ اس کے گھر کے باہر تالا لگا کر اس کو آگ لگا دے، زندہ جلا دے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر. یعنی فلور آف دی ہاؤس پر تو وہ یہ کہہ رہا تھا، ایسا شو کر رہا تھا کہ جیسے اس جیسا انسان دوست کوئی نہیں ہے. لیکن جب وہ اپنے علاقے میں آئے گا تو کھیتی کو تباہ کرے گا، نسل کو تباہ کرے گا. کسی کی عزت لوٹنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی جان لے لینا، ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو آمادہ کرتا ہے اس کو غرور نفس گناہ پر. فَحَسْبُهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس کے مقابلے میں انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھپا دیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اللہ کے دین میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقوش پا پر، اس کے قدموں کے نشانوں پر نہ چلنا، اس کی پیروی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان ہمیشہ چاہے گا کہ انسان اللہ کا باغی بنے جیسے وہ باغی تھا، اللہ کا نافرمان ہو جیسے وہ نافرمان تھا. سب سے پہلی اس کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ بالکل سامنے سے اس نے چیلنج کیا ہو نا کہ اللہ اگر تو مجھے موقع دے قیامت تک، ایکسیس دے مجھے انسانوں تک، تو میں ثابت کروں گا کہ انسان اہل نہیں ہے اس مقام جو تو نے اس کو عطا کیا ہے. اللہ نے کہا جو تمہیں موقع دیا جاتا ہے. تو اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جس کو عزت دینے کے لیے اللہ تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. سب سے پہلے تو وہ سامنے سے حملہ آور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کرا دیتا ہے. اگر کوئی اللہ کو مان لے تو پھر آخرت کا انکار کرا دیتا ہے، آخرت کو مان لے تو رسالت کا انکار کرا دیتا ہے کہ ہمارے جیسا انسان ہمارا رہنما کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا گائیڈ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا انسٹرکٹر کیسے ہو سکتا ہے. اور اس قدم پر کوئی بچ جائے تو پھر اگلے قدم پر پھر حملہ کرتا ہے آ کے، پھر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. تب تم مسلمان ہو، بخشے بخشائے ہو، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. انسان کر کے نہیں مجھے اپنے رب کی بندگی کرنی تو چاہیے،
تو پھر کہتا بس نماز روزہ حج زکات کر لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی زندگی ویسے ہی بسر کرو جیسے باقی انسان کرتے ہیں، کاروبار ویسے ہی کرو جیسے منڈی میں ہوتا ہے، شادی بیاہ اور پیدائش اور فوتگی کے رسومات ویسے ہی کرو جیسے سب لوگ کرتے ہیں۔ اس میں پیغمبر کی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہہ کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر آتا ہے ایک اور حملہ کرتا ہے آ کر کہ بس اپنے کام سے غرض رکھو، دوسروں کے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو آزاد پیدا کیا ہے، چھوڑ دو ان کو آزاد، یعنی دعوت و تبلیغ نہ کرو۔ کوئی دعوت و تبلیغ پر بھی مصر رہے تو وہ کہتا ہے کہ بس تم زبانی کہہ دو لیکن باقاعدہ تمہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوئی جنگ کرنے کی، کوئی جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ دین میں پورا داخل ہونے سے روکتا ہے۔ اور ابھی پڑھ کے آئے ہم آیت البر کے اندر آیت نمبر 177 میں کہ دین کے ہر شعبے میں انسانی ہمدردی بھی ہو، ایمان بھی ہو، انسانی ہمدردی بھی ہو، نماز روزہ حج زکات بھی ہو، ایفائے عہد بھی ہو، اور پھر استقامت بھی ہو۔ تو کسی نہ کسی جگہ پر انسان کو وہ گرا لیتا ہے، یعنی وہ جو مذہبی میدان ہے اس میں اگر کوئی شخص آگے بڑھتا ہے تو پھر اس میں سے انسانی ہمدردی نکال لیتا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انسانی ہمدردی نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ مسجد میں کوئی کھڑا ہو کر مانگ لے تو سب سے پہلی صف پہ کھڑے ہو کر 5 وقت کا نمازی جو ہے وہ اس کو ڈانٹ دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسانی ہمدردی کا فقدان ہے۔ حالانکہ یہ سب کچھ بیک وقت مطلوب ہے، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس واضح احکام آ چکے، فَعْلَمُوا، تو یاد رکھنا، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست، بالادست، آل مائٹی، حکمت والا ہے۔ وہ تمہیں تباہ کر سکتا ہے لیکن اس کی حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ وہ تمہیں فوراً سزا نہیں دیتا، موقع دیتا ہے، پھر موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، تو یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس بات کا کہ اللہ ان کے پاس آئے ابر کے سائبانوں میں سے، فرشتوں کو ساتھ لیے، وقضی الامر، اور فیصلہ کر ڈالا جائے، یعنی ان کو تباہ کر دیا جائے آسمانی آفت سے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف واپس لوٹائے جائیں گے اور ریفر کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ will be the final referee، اللہ تعالیٰ ہی ان کے درمیان آخری فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ سل بنی اسرائیل، پوچھ بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینۃ، کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی کھلی نشانی عطا کی، من یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد وہ اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آئی ہو، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ فإن اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، پرکشش بنائی گئی کافروں کے لیے دنیاوی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ہنستے ہیں ایمان والوں پر، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان پر فائق ہوں گے، برتر ہوں گے، اونچے ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، سب کے سب لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی گروہ تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمائے، پیغمبر بھیجے خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے۔ وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں سچائی پر مبنی، حق پر مبنی، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کریں
ان کے درمیان عدل کے ساتھ، فیما اختلفوا فیہ، ان تمام ایشوز پر جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اور کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر انہوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکام میں اختلاف نہیں کیا مگر انہوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، بغیم بینہم، باہم ضد کی وجہ سے، آپس میں ضد کی وجہ سے کہ تمہیں نہیں ماننا، بات بے شک جتنی مرضی درست ہو لیکن تیری گل نہیں مننی۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا، ہدایت دی ایمان والوں کو حق کی باتوں میں سے جن میں اختلاف کیا کرتے تھے، باذنہ ہی، اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، جبکہ ابھی تم پر وہ حالات تو بیتے ہی نہیں، آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے تھے۔ کیا ہوا تھا انہیں؟ مستہم الباساء، انہیں بھوک آئی تھی، تنگ دستی آئی تھی، والضراء، جسمانی اذیت پہنچی تھی، والزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے تھے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پکار اٹھے، چیخ اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، کیا پکار اٹھے؟ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو، یاد رکھو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے پیغمبروں کو بھی کوئی ایکسیپشن نہیں دی، یہاں تک کہ اپنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں کوئی استثناء، ایکسیپشن، ایگزمپشن نہیں دی۔ طائف کا دن جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اس کا ایک مثال تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بھی وہ فریاد آئی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے کہ جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ وہ شکوہ میرا اور آپ کا شکوہ نہیں، اللہ کے آخری پیغمبر کا شکوہ تھا، لہذا فوراً فرمایا ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو مجھ پر ناراض نہیں ہے، مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، او یس، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، اے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، تو کہہ دو تو جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے تو وہ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی بھلائی تم کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو وہ اللہ کے علم میں ہوگی۔ اس کا تذکرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے فلاں جگہ اتنی خیرات کی اور فلاں جگہ میں نے یہ نیکی کا کام کیا، میں نے وہ کنواں کھدوایا، میں نے وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا پانی کا، کوئی ان تذکروں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تذکرے جو ہیں وہ اس کا اجر جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، مسلمانوں تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کیا جا رہا ہے، وہو کرہ لکم، اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہے، ناپسند ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، میں بھی کیا عجب کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے، وہو خیر لکم، حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور کیا پتا کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو، وہو شر لکم، حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہی وہ مضمون ہے کہ جو جا کر پھر سورہ کہف میں حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں آیا ہے کہ 3 کام ہوئے۔ نمبر 1،
حضرت خضر نے اس کشتی کو پرومیننٹلی ڈیمیج کر دیا، نمایاں طور پر اس کو توڑ دیا تاکہ نظر آئے کہ یہ ٹوٹی پھوٹی کشتی ہے۔ اب یہ کام بظاہر کیا تھا کہ نقصان ہو گیا ملاحوں کا، لیکن بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ نقصان نہیں تھا، یہ ان کا فائدہ تھا، اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ کشتیاں چھین رہا تھا زبردستی، اور اب اس کشتی کو دیکھ کر بادشاہ کے جو کارندے ہیں وہ چھوڑ دینے والے تھے کہ نہیں نہیں یہ ٹوٹی پھوٹی کشتی ہے، چھوڑو اس کو۔ ان کا فائدہ ہو گیا ملاحوں کا، یعنی سے آج کی زبان میں 1.5 لاکھ کی کشتی بچ گئی، 5,000 روپیہ صرف خرچ ہو گیا اس کے ریپیئر پر۔ دوسرا واقعہ کہ انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ اب بظاہر نرینہ اولاد کا قتل جو ہے یہ ایک irreparable لاس شمار ہوتا ہے جس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن حضرت خضر نے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ریویل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا تھا، میں نے اس بچے کو اس لیے مار دیا تاکہ اس کے والدین کی وہ پریشانی دور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل ان کو عطا کر دیا، یعنی اس سے بہتر عطا کر دیا، اور روایات میں ہے کہ وہ بچی تھی۔ تیسرا واقعہ جو تھا وہ کیا تھا کہ ایک ایسے گاؤں کی دیوار کہ جس کے رہنے والے بہت بد اخلاق تھے، اور باوجود تقاضے کے انہوں نے مسافروں کو کھانا نہیں کھلایا تھا، لیکن حضرت خضر نے نکلتے نکلتے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ اب بظاہر کیا ہو گیا، ان کا فائدہ ہو گیا، لیکن بعد میں انہوں نے بتایا کہ اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس کے نیچے ایک خزانہ تھا، وہ ایکسپوز ہو جاتا اور یہ بدتمیز گاؤں والے وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ وہ خزانہ ایک نیک آدمی نے اپنے 2 بچوں کے لیے دفن کیا تھا تاکہ وہ بڑے ہو کر وہ خود خزانہ نکالیں، تو گاؤں والوں کا فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا۔ تو ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم میں سے ہر شخص اگر اپنی زندگی میں ذرا ایک نظر ڈالے پیچھے، تو آج وہ جس جگہ ہے اس کے پیچھے کوئی ایسا ہی واقعہ ہوگا کہ جس کو اس نے بہت ناپسند کیا تھا کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، لیکن وہی واقعہ اور وہی جو ہے وہ ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا ان کے لیے، کہ جس کے ذریعے سے پھر جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا کی اور ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نوٹ کریں کہ ذرا اس کہانی میں آپ جا کے دیکھیں کہ کتنا زیادہ پریشان کن اور کتنا زیادہ ناگوار واقعہ تھا کہ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، لیکن ان کا کنویں میں پھینکنا ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سیڑھی بنا دیا کہ جس پر وہ چڑھتے چڑھتے پھر مصر کے اعلیٰ ترین ایوانوں میں پہنچ گئے۔ تو وی ہیو نو آئیڈیا کہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے یا جو حکم مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ کیا جب کہ کوئی بات ہمیں ناپسند ہو حالانکہ وہی ہمارے لیے اچھی ہو، اور کوئی چیز ہمیں پسند ہو وہی ہمارے لیے بری ہو۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ